الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 سے آج کا ترجمۃ القرآن اور مختصر تفسیر سماعت فرمائیے۔ اس آیت میں معاہدے پر قائم مشرکوں کے علاوہ کسی کا عہد نہیں ہے، اس پر گفتگو کی گئی۔ فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے پاس مشرکوں کے لیے کوئی عہد کیسے ہوگا سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے نزدیک معاہدہ کیا، تو جب تک وہ تمہارے لیے عہد پر قائم رہیں تو تم ان کے لیے قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ یہاں پر اللہ پاک نے مسلمانوں کو کفار سے جو معاہدہ ہوا تھا اس پر قائم رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی مشرک اپنے عہد پر قائم رہنا چاہتا ہے تو اسے مہلت اور مدت پوری کرنے دی جائے۔ یعنی یہاں اندازہ کریں کہ مسلمانوں کو کفار سے کیے ہوئے معاہدے بھی پورے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اس پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ افسوس ہے ان پر جو مومن مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ بازی کریں، عہد شکنی کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری شریف میں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں یہ 4 باتیں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے۔ فرمایا نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 2، جب وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے، نمبر 3، جب معاہدہ کرے تو اسے توڑ دے، نمبر 4، جب بھی بات کرے تو اپنے منہ سے گالیاں نکالے۔ اور فرمایا اگر کسی کے اندر ان میں سے ایک بات بھی موجود ہے تو اس کے اندر نفاق کا ایک حصہ موجود ہے جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دے۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اگر ان پر ہم غور کریں تو ہر بندہ اگر دیکھے کہ میرے میں یہ بات تو نہیں ہے تو اس سے اپنا محاسبہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 8 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کا مسلمانوں کے ساتھ جو ممکنہ رویہ ہے وہ بیان کیا ہے۔ فرمایا کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ فرمایا بھلا کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ کریں گے اور نہ کسی معاہدے کا، وہ تمہیں اپنے منہ سے راضی کرتے ہیں اور ان کے دل تو انکار کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں اکثر نافرمان ہیں۔ اب یہاں پہ کفار کا ایک رویہ بیان کیا گیا ہے کہ کفار وہ تمہارے ساتھ کسی رشتہ داری کا، قرابت داری کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، نہ کسی معاہدے کا لحاظ کرتے ہیں، وہ عہد شکن ہیں، سرکش ہیں، جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں۔ اور کفار کا حال یہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی کفار کا حال مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہ قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں، نہ کسی معاہدے کا لحاظ کرتے ہیں۔ جب انہیں موقع ملتا ہے تو بہانہ بنا کر وہ وعدہ توڑ دیتے ہیں، عہد توڑ دیتے ہیں، معاہدہ ختم کر دیتے ہیں۔ آج کے زمانے کے اندر بھی
کفار کی جو حکومتیں ہیں وہ مسلمان حکمرانوں کے ساتھ اسی رویے پر قائم ہے۔ آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر ہم رہتے ہیں، اور پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ کے اندر کتنی قربانیاں دی ہیں، مالی جانی کتنا نقصان اٹھایا ہے، اور ہم بار بار اس بات کو کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کی جنگ میں اتنا نقصان کیا ہے، اتنی قربانیاں دی ہیں، ہم پہلے صف میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ لیکن آپ جو کچھ بھی کر لیں، کہہ لیں، آپ جتنے مرضی انہیں اڈے دے دیں، لیکن وہ سارے معاہدے توڑ دینے والے ہیں، عہد شکنی کرنے والے ہیں، ہماری باتوں پر کوئی یقین نہیں کرتے۔ چھوٹا سا ایک واقعہ ہوتا ہے اور ملک پاکستان کے ساتھ کیے ہوئے جو وعدے ہیں، معاہدے ہیں، وہ بالکل ایک لمحے میں توڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے کفار اس وقت بھی یہی حال تھا، اب بھی یہی حال ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ یردونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم، وہ صرف منہ سے اوپر سے تمہارے ساتھ ہیں، ان کے دل تمہارے ساتھ نہیں ہیں، وہ دل سے تمہیں انکار کرتے ہیں، تمہارے منکر ہیں، تمہیں نہیں مانتے وہ۔ تو آج بھی دیکھیں اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی عام مسلمان اور مسلمان حکمران جو تجارتی معاہدے کرتے ہیں یا کوئی دفاعی معاہدہ کرتے ہیں تو ترجیح مسلمان حکمران آپس میں ایک دوسرے کو کم دیتے ہیں، زیادہ ترجیح کفار کو دیتے ہیں۔ یہ بڑی افسوس والی بات ہے، ہمیں یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے اور مسلمان حکمرانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم اپنا جو رشتہ مضبوط کریں یا کوئی ریلیشن بنائیں تو کفار کے ساتھ کم کریں، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ کریں۔ کیوں کہ ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ نے فرما دیا جب یہ غالب آئیں گے، تم پر غالب آئیں گے تو پھر یہ کسی چیز کا لحاظ نہیں کریں گے۔ یہ مت سوچنا کہ ہماری بڑی دوستی ہے، ہماری بڑی یاری ہے، ہم نے ان کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، یہ کسی چیز کا لحاظ نہیں کریں گے۔ آگے فرمایا اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون، انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لی اور اس کا راستہ روکا، بے شک یہ بہت برے اعمال ہیں۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون، کسی مسلمان کے بارے میں نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی معاہدے کا، یہی لوگ سرکش ہیں۔ لیکن شرک سے توبہ کرنے کے بعد یہ تمہارے بھائی ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم سمجھنے والوں کے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔